أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ایک حدیث طیبہ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا،
7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور وہ ان 7 گناہوں سے بچ جاتا ہے تو میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، وہ 7 گناہ کون سے ہیں جن سے بچنے کی کوشش کریں اور اس سے بچ کر ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں؟ تو آپ نے وہ 7 گناہ بتائے۔ فرمایا، پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا جادو کروانا اور کرنا، تیسرا کسی مسلمان کو قتل کر دینا، اور چوتھا سود کا مال کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور ساتواں کسی پاک دامنہ عورت پر تہمت لگانا۔ ان میں سے 4 کی وضاحت پچھلے خطبات میں ہو چکی ہے، اور جو 5واں ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانا، اس کے حوالے سے ہم چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یتیم کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ یتیم کا لفظ یہ یتم سے نکلا ہے، اور اس کا لفظی معنی گرامر اور لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے غفلت، غافل ہونا۔ تو اصطلاحی اعتبار سے یتیم اسے کہا جاتا ہے ایسا بچہ یا ایسی بچی جس کا والد اس دنیا سے چلا جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ یتیمی کی مدت اس کے بالغ ہونے تک ہے، لا یتم بعد احتلام۔ بچہ جب بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، یا بچی بالغ ہو جائے، اس کے بعد اس کے اوپر یتیمی کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اگرچہ اس کا باپ دنیا میں نہ بھی ہو تو وہ یتیمی کے لفظ سے باہر نکل آتا ہے۔ اور یتیم کو یتیم اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً اکثر طور پر جس بچے کا والد نہیں ہوتا، اس کی تربیت میں، اس کے کام کاج میں، اس کے کھانے پینے میں بہت زیادہ غفلت اختیار کی جاتی ہے۔ اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اچھی نگہداشت اور نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ آپ کا اس دنیا میں یتیم پیدا ہونا یہ قیامت تک کے تمام یتیموں کو ایک بہت بڑا حوصلہ ہے اور بہت بڑا ان کے لیے نمونہ ہے کہ اگر دنیا کی نگاہوں میں یتیم ہونا یہ ایک حقارت سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کسی کا یتیم ہونا یہ کوئی حقارت نہیں ہے اور یہ کوئی ندامت نہیں ہے۔ اگر یتیم یہ بہت برائی ہوتی یا بڑی حقارت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ 3 آیات میں 3 باتیں اللہ نے فرمائی، اور ان 3 آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کوئی بھی ہو وہ ان 3 چیزوں کا محتاج ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو جگہ دی، رہائش کا انتظام کیا۔ سب سے پہلے
नबी अलैहिस्सलाम अभी अपनी वालिदा के पेट में है, इनके वालिद इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा को हयात रखा, वालिदा के बाद दादा, दादा के बाद चचा, आपकी रहाइश का इंतजाम अल्लाह ताला ने किया। तो यतीम सबसे पहले किसी न किसी जगह की रहाइश का मोहताज होता है। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और हमने आपको पाया कि आपको अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए और लोगों को उस रास्ते की तरफ बुलाने के लिए मालूमात नहीं थी, हमने आपको वो सारी मालूमात अता फरमाई, हमने आपको वो सारे रास्ते दिखाए। इससे पता चलता है कि यतीम अपनी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम का मोहताज होता है। ववजदका आइलन फअगना, तीसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह ने आपको मोहताज पाया तो अल्लाह ने आपको बड़ा माल दिया और आपको गनी बना दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद कुछ नहीं छोड़कर गए थे और सिर्फ एक लोंडी उम्मे ऐमन आपके वालिद ने छोड़ी थी, और आपके दादा भी ज्यादा मालदार नहीं थे, अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब भी ज्यादा मालदार नहीं थे। इसी वजह से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की बकरियां चराकर आप माल कमाया करते और अपने कामकाज और अपनी जरूरियात को पूरा किया करते। अगर आपके पास अपनी बकरियां ही होती तो आप किसी की बकरियां भी ना चराते। तो इतनी गुर्बत थी कि आपके पास कुछ नहीं था। फअगना, अल्लाह ने फिर आपको बहुत ज्यादा नवाजा, बहुत कुछ दिया। फिर आप ही वो थे जिन्होंने हज्जतुल वदा के मौका पर 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान फरमा दिए। तो यतीम 3 चीजों का मोहताज है अमूमी तौर पर, एक रहाइश, दूसरा तरबियत और तीसरा उसके अपने अखराजात। अगर कोई शख्स किसी यतीम के इन तीनों मामलात को पूरा करता है, उसकी इन तीनों जरूरियात को पूरा करता है, सिर्फ पैसा देना ये उसकी कफालत का हक अदा नहीं करेगा, उसकी रहाइश, और सिर्फ रहाइश और पैसा ये भी उसकी कफालत को कामयाब नहीं बनाएगा जब तक उस यतीम बच्चे की सही तरबियत, निगरानी, निगहदाश्त और उसको आला तहजीब न सिखाई जाए, तब तक उसकी कफालत कामिल और मुकम्मल नहीं होती है। तो जो इंसान ये 3 काम करेगा, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना वकाफिलुल यतीम कहातैनि फिल जन्ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यतीम की कफालत करने वाला। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अगर यतीम की कफालत के लिए सिर्फ ये एक हदीस ही होती, सिर्फ एक हदीस ही होती तो ये काफी थी। क्यों? पूरी दुनिया के वलियों के लिए, नमाजियों के लिए, रोजेदारों के लिए बड़े मुकामात, लेकिन ये जो दर्जा है ये किसी और के लिए आपने बयान नहीं फरमाया। फरमाया आना वकाफिलुल यतीम, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, उसकी निगरानी करने वाला, उसकी पूरी कफालत करने वाला। कहातैनि फिल जन्ना, जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह होंगे। 2 उंगलियों का मतलब आपने सबाबा, शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली का इशारा किया, और यकीन जानिए इस इशारे में भी बहुत बड़ाई है, बड़ी अक्लमंदी और दानाई है। आपने सिर्फ ये नहीं कहा वो मेरे साथ होगा, नहीं, आपने 2 उंगलियों का इशारा करके बताया इस तरह साथ होगा। क्या मतलब? दुनिया के अंदर आपने देखा होगा बसा औकात किसी आदमी की छोटी उंगली के साथ एक उंगली बड़ी होती है, 6 उंगलियां भी होती किसी के अंगूठे के साथ एक और अंगूठा भी होता है, लेकिन आज तक कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इन 2 उंगलियों के दरमियान किसी की और तीसरी उंगली आई हो। नहीं होगी, कभी कभी नहीं होगी। फरमाया इसी तरह जिस मुकाम और मर्तबे पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अजीम शान मुकाम पर होंगे, फरमाया यतीम की कफालत करने वाला भी मेरे साथ उसी मुकाम के ऊपर पहुंच जाएगा। कितना अजीम मुकाम है, कितना अजीम मुकाम है। और आप जानते हैं क्या नबी अलैहिस्सलाम का मुकाम थोड़ा है? सारे सहाबा का बहुत,
اور سارے صحابہ سے اوپر سارے انبیاء اور سارے انبیاء سے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عظیم درجے تک، نبیوں کے درجے تک پہنچنا چاہتے ہو تو عمل یہ ہے کہ آپ یتیموں کی کفالت کرو۔ یتیم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بسا اوقات یتیم وہ ساتھ ساتھ فقیر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے والد کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے، اور بسا اوقات یتیم جو ہے اس کا مال کافی ہوتا ہے، اس کے والد کی جائیداد جو اس کے حصے میں آئی وہ کافی ہوتی ہے۔ دو طرح کی یتیم کی حالت تھی، اور جو اس کی کفالت کرنے والا ہے وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جو کفالت کرنے والا ہے چچا ہے، تایا ہے، بھائی ہے یا کوئی اور ہے، کفالت کرنے والا بھی بسا اوقات اچھا مالدار ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ مالدار تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے یتیم بھتیجے کو، بھانجے کو، رشتہ دار کو، ہمسائے کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو یہ کفالت کرنے والا بھی بسا اوقات مالدار، بسا اوقات مالدار نہیں۔ اسی طرح یتیم بچہ بھی بسا اوقات مالدار اور بسا اوقات مالدار نہیں۔ اگر یتیم بچہ مالدار ہو اور اس کی کفالت کرنے والا بھی مالدار ہو تو پھر مالدار کے لیے لازم ہے کہ وہ اس یتیم بچے کی جائیداد میں سے کوئی نہ کھائے، نہ پیے، نہ اس کو استعمال کرے، نہ اس کو اپنے کام کاج کے اندر لگائے، ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو اس کی کفالت کرنے والا مالدار ہے اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی بچے، اس کے مال کو ہضم نہ کرے، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں، ظاہری طور پر یتیم کی کفالت کا بہانہ ہے اور سارے یتیم کی جائیداد کو اپنے کاروبار میں لگا کر اپنی پراپرٹی بنا لیتا ہے اور اپنے جائیداد بنا لیتا ہے۔ فرمایا سنو، جو یتیم کا مال کھا رہا ہے انما یجرجر فی بطنہ نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اور اگر یہ اس کی کفالت کرنے والا غریب ہے اور بچے کے پاس مال ہے، یتیم کے پاس، تو پھر قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں اگر اس کی کفالت کرنے والا خود فقیر ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں، اور جو بچہ یتیم ہے اس کے پاس اچھی جائیداد ہے، تو قرآن یہ اجازت دیتا ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو کسی دستور کے مطابق اچھے طریقے سے یہ اس کی نگرانی، نگہداشت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی رہائش کے عوض اس کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا کھا بھی سکتا ہے، اس کو اجازت بھی ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر نگرانی کرنے والا بندہ فقیر ہے اور یتیم کا مال وافر ہے تو یہ نگرانی کرنے والا دستور، قانون، کسی حساب سے، کسی انداز سے اچھے طریقے سے اس کا مال استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، تم یتیموں کو تربیت دیتے رہو، سکھاتے رہو، جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور تمہیں پتہ ہو کہ ابھی اپنے مال کو سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کی بلوغت کے بعد اور ان کی سمجھداری والی عمر تک پہنچنے کے بعد اب تم ان کے پیسے ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پیسے کو فضول خرچی کے ساتھ کھاتے کھاتے سارا ختم کر دو، اور کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ تمہیں ڈر ہو کہ ابھی تو یہ بڑا ہونے کے قریب ہے اور اس کے بڑا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیں، ایسا بھی یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں
جو اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے اگر تم فقیر ہو تو جا سکتے ہو۔ تو یہ اگر پرورش کرنے والا فقیر ہے تو وہ یتیم کے مال سے کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتا ہے، لیکن دستور اور قانون کے مطابق، اور اگر یہ خود مالدار ہے تو پھر یہ اس کے مال میں سے کوئی حصہ لینے کا مجاز نہیں ہے، اور اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہضم کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ایسا کیا، اس کا مال اس نے لے لیا اور اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا، تو قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ظلم کے ساتھ ان کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ ظاہر میں وہ مزے لے رہا ہے، حقیقت کے اندر وہ اپنے پیٹ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، حقیقت ہے کہ ان قریب یہ بھڑکتی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ یتیم بچہ فقیر ہے تو اب اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، اگر اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کی بھی الگ فضیلت ہے۔ تربیت کے ساتھ ساتھ خرچ کرنا یہ بھی بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود، آپ نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، فرمایا سنو، تمہاری میدانوں میں جو مدد ہوتی ہے اور دکانوں پر جو تمہیں رزق ملتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے کمزوروں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہو۔ اس کی وجہ سے اللہ تمہیں میدانوں میں فتح دیتے ہیں اور تمہیں دکانوں پر رزق اور مال عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی حدیث، اسی طرح کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں اور موجود ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنا مال، اپنا رزق حلال، اپنے خون پسینے کی کمائی بیواؤں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اس کی 3 فضیلتیں ہیں، 3۔ فرمایا ایسی فضیلت جیسے ایک مجاہد اپنا مال، اپنی جان لے کر میدان جہاد میں نکل گیا، جس مقام پر وہ پہنچتا ہے، جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے آپ کی قربانی پیش کرتا ہے، اسی مقام کے اوپر وہ شخص بھی پہنچ جاتا ہے جو اپنے مال کو ان کے اوپر خرچ کرنے والا ہے۔ دوسری فضیلت او القائم اللیل والصائم النہار، ایک شخص ساری رات تہجد ادا کرتا ہے، عشاء سے لے کر فجر تک اپنی رات کو بیدار رہتا ہے، قیام کرتا ہے، کھڑا رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ جس درجے تک وہ پہنچتا ہے اسی درجے تک یہ بھی پہنچ جاتا ہے جو ان یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں پر اپنا مال خرچ کرنے والا ہے۔ والصائم النہار، تیسری فضیلت کے اوپر جو شخص عام دنوں میں، گرمیوں اور سردیوں میں نوافل، نفلی روزے رکھ کے اللہ کی اس عبادت کو کر کے جس عظیم الشان درجے تک پہنچتا ہے، اسی عظیم الشان درجے تک وہ شخص بھی پہنچ جاتا ہے جو اپنے مال سے ان یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں پر خرچ کرنے والا ہے۔ کس قدر عظیم درجہ ہے۔ راتوں کا قیام بہت عظیم، دن کے روزے بہت عظیم، اللہ کے راستے میں جہاد بہت عظیم، تینوں چوٹی کے عمل ہے، تینوں عظیم عمل ہے، تینوں نبیوں کی سنت ہے اور بہت ولیوں کی سنت ہے۔ اس عظیم درجے تک پہنچنے کے لیے ایک کام یہ بھی ہے کہ یتیم، مسکین اور بیواؤں کے اوپر اپنا مال خرچ کیا جائے تاکہ اللہ تمہیں بھی اس عظیم درجے تک پہنچا دے۔ مسند ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یفتح باب الجنہ،
قیامت کے روز میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، ارے کس نے آج صدیوں کے بعد جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ہمت کی ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتی ورائی، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میری امت میرے پیچھے ہے. تو وہ دروازہ کھول دیا جائے گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُهَا، اور آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. فَإِذَا إِمْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي، جب میں جنت کے دروازے سے گزرنے لگوں گا نا تو ایک عورت ذرا زور سے دوڑتی ہوئی وہ میرے قریب آئے گی. لِتَدْخُلَ مَعِيَ، تاکہ وہ فوراً میرے ساتھ مل کر جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائے. فَإِذَا أَنَا أَقُولُ مَا لَكِ وَمَنْ أَنْتِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے لگوں گا میرے ساتھ ایک عورت جلدی سے میرے ساتھ داخل ہونے لگے گی سب سے پہلے، تو میں اچانک کہوں گا مَا لَكِ، ارے تمہیں کیا ہوا؟ من انتی، تم کون ہو؟ نہ نبی ہو، نہ صدیقہ ہو، نہ شہیدہ ہو، ارے تم کون ہو؟ فَإِذَا هِيَ تَقُولُ، تو وہ کہے گی انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں میں وہ عورت ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خامد اس دنیا سے چلا گیا، وہ بچے یتیم ہوئے، میں نے اپنی ساری زندگی ان یتیموں کی کفالت کے لیے اسی گھر میں گزار دی. میں نے اپنی جوانی اور اپنے معاملات کو نہیں دیکھا، میں ان یتیموں کی پرورش کرتی رہی ہوں. آپ فرمائیں گے ہاں تو اس لائق ہے کہ تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جا. کتنا عظیم مقام. یتیم، صحیح مسلم کی روایت، کافل الیتیم لہو او لغیرہ کہاتین فی الجنہ، یتیم اپنا ہو یا یتیم کسی غیر کا ہو. یتیم اپنا کا مطلب ایک بیوہ ہے وہ اپنے یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ بھی اسی مقام پر پہنچ جائے گی. یتیم اپنا ہو یعنی بھتیجا ہے، بھانجا ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہ اپنا ہی ہے. تو اپنا یتیم یا کسی غیر کا یتیم، اپنے گھر کا یتیم یا کسی غیر کا یتیم. ہاں کسی کی بیٹی تم شادی کر کے لے آئے اپنے گھر میں، بیٹا اپنا فوت ہو چکا، اب یہ یتیم بچے ہیں، دادا ہی ان کو پال لیتا ہے، چچا ہی ان کو پال لیتے ہیں، ماموں ہی اس کو پال لیتے ہیں. کوئی بھی اپنا یتیم ہو یا کسی اور کا یتیم، ہر ایک کی کفالت کرنے کا ثواب اور اجر برابر ہے. انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا اپنے یتیم اور دوسرے یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح میرے ساتھ جنت میں برابر ہوگا. تو یتیم کی پرورش کفالت کرنا یہ ایک عظیم عمل ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں یہ نقل کیا ہے ابن بطار رحمہ اللہ کا قول کہ جو شخص یہ حدیث سن لے تو میرے علم کے مطابق اس پر لازم ہے کہ وہ نبیوں کے درجے کو پانے کے لیے وہ اپنے علاقے کے یتیموں کی ضرور کفالت کرے. اور یہ یتیموں کی کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے کہ کچھ یتیم حقیقی ہیں اور کچھ یتیم ہم نے اپنے بچوں کو بنا دیا ہے. کیسے؟ یتیم کا جو اصل معنی تھا نا وہ غفلت، جو میں نے شروع میں بتایا. ہمارے ہاں بچوں کو اگرچہ اللہ نے باپ دیے ہیں لیکن انہوں نے ان کا حال ویسے یتیمی والا ہی کر دیا. ان کی پرورش نہ کرنا، ان کی تربیت نہ کرنا. ماں اپنے کاموں میں ہے پیسہ کمانے میں اور باپ اپنے کاموں میں ہے پیسہ کمانے میں. وہ صبح کو گیا رات کو اور وہ رات کا گیا صبح کو، اور وہ بچے اسی طرح لوارث پھر رہے ہیں جیسے ان کے والدین ہوتے ہی نہیں. تو خدا را اپنے اگر اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں تو ان کو یتیم نہ کرو، ان کو لوارث نہ کرو، ان کی اچھی تربیت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو یتیم
بچے، اس کا مال، میرا اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کے اندر اپنے بچوں کا اچھا مستقبل سوچنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز راستے تیار کرنا، اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ آج کل ایک کام ہے جس کو بیمہ پالیسی، لائف، اسٹیٹ اور انشورنس کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ آ کر 4 کہانیاں سنا دیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم کہ تم کیسے ایکسیڈنٹ ہو جائے، فوت ہو جاؤ، کوئی مسئلہ بن جائے اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، اور آپ کے بچوں کو کون سنبھالے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کیا بنے گا، کیا ہوگا ان کا۔ ارے اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اسلام نے اتنا سمجھا دیا ہے لوگوں کو کہ وہ اس یتیموں کی ضرور کفالت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، لیکن وہ ہمارے ہاں اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کے پیسے لے کر پھر وہ بیمہ پالیسی، انشورنس، لائف اسٹیٹ اور وہ حرام کے مال میں لگا کر اس کو یہ جانسا دیا جاتا ہے کہ تیرے یتیم بچوں کا کچھ بن جائے گا اگر تو اس دنیا سے چلا گیا تو۔ ہمیں یہ فکر نہیں رکھنی چاہیے، یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہاں ہمیں ان کا مستقبل سوچنا ہے، لیکن شریعت اور اسلام کے عین مطابق سوچنا ہے، اور اس سے ہٹ کر اولادوں کے لیے حرام کا ذریعہ بالکل نہیں بنانا۔ قرآن مجید سے وہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ لمبا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اس کا ایک حصہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا، اور یہاں سے کئی مسائل ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ میرے اللہ یتیموں کا خیال خود رکھوا بھی لیتے ہیں، میرے اللہ نے نبیوں سے یتیموں کی خدمت کروائی ہے، میرے اللہ نے نبیوں سے یتیموں کا خیال رکھوایا ہے، اور نبیوں کو لمبا سفر کروا کر ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک اور حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، دونوں پیغمبر، دونوں نبی رستے سے گزر رہے ہیں۔ لمبا واقعہ، وہ ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی ہے، محلے والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، اس وقت ریسٹورنٹ تو تھے نہیں، اس طرح کے ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے، ہم نہیں تمہیں پہچانتے، ہم نہیں دے سکتے، بھوکے، کھانا بھی نہیں ملا۔ تو دیکھا کہ ایک دیوار ذرا ٹیڑھی ہے، تو 2 عظیم الشان نبی خضر علیہ السلام، ان کے بھی عظیم معجزات، جہاں بیٹھ کر اٹھ جاتے اس کے بعد اللہ اس زمین کو ہریالی بخش دیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم نبی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، یہ دونوں اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے۔ دوبارہ تعمیر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار خضر کیسے بندے ہو، اس محلے والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور ہم ان کی محنت اور مزدوری، راجگیری اور مستری بنے ہوئے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، آسمان سے مجھے وحی آئی ہے، محلے دار تو ہیں خراب اور غلط لوگ، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ دیوار، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال، ان کا والد فوت ہونے سے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر اوپر دیوار بنا دی تھی اور وہ فوت ہو گیا، اور یہ محلے والے تو ہیں ہی خراب، اور قریب ہے کہ اگر یہ دیوار گر گئی تو محلے والے اس خزانے کو دیکھ لیں گے اور یہ ان یتیموں کا خزانہ لے کر بھاگ اٹھیں گے۔ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ اے خضر علیہ السلام اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کر اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دو، تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں، جوان ہو، ان کو پتا چلے اور یہ اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال کر اپنی ضروریات کو پورا کر لے۔ یتیم کی کفالت، یتیم کا خیال، یتیم کی ہمدردی اور یتیم کا احساس میرے اللہ نے آسمانوں سے وحی بھیج کر
اپنے نبیوں سے کروا کر ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ ایک بہت عظیم عمل ہے، تم نے اپنی زندگی میں اس کا حتی الامکان خیال رکھنا ہے اور یتیموں سے ہمدردی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یتیموں کا خیال، ان کی کفالت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سات بڑے گناہ، ان میں سے پانچواں یتیم کا مال کھانا ہے۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے، اور اس کا مال کھانا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ جہنم میں جانے والے افراد کی نشانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، ایک زبان نہیں عطا کی، دو ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں رستے دکھا نہیں دیے؟ یعنی ہم نے یہ سارے انعامات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلقتحم العقبہ، یہ تو ابھی تک جنت کے گھاٹی اور جنت کے رستے پر چڑھا ہی نہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، ارے تمہیں کیا پتا کہ جنت میں جانے والی گھاٹی اور جنت کا رستہ کیا ہے؟ فک رقبہ، پھر اللہ نے جنت کے جانے کا رستہ بتایا، فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کر دو، یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، ہاں جنت میں جانے کا دوسرا رستہ یہ ہے، تمہارے حالات اگر تنگ بھی ہوں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، حالات کی تنگی میں بھی قریبی یتیموں کا خیال رکھنا اور مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ جنت میں جانے والا رستہ ہے۔ تو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا خیال رکھنا یہ جنت میں جانے والے افراد کی نشانی ہے، اور ان سے برا سلوک کرنا یہ جہنمی افراد کا شیوہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کیا تم نے ایسا شخص دیکھا ہے جو قیامت کا منکر ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے سوالیہ انداز میں پوچھا، پھر خود ہی بتا دیا اگر دیکھنا ہے نا تو اس آدمی کو دیکھ لو، فذلک الذی یدع الیتیم، تو وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے نا، سمجھ لو کہ یہ قیامت کا منکر شخص ہے۔ کیوں؟ اگر اسے قیامت کے آنے کا یقین ہوتا تو یہ کبھی بھی یتیم کے ساتھ ظلم نہ کرتا، اگر اس کو قیامت کا یقین ہوتا تو یہ ضرور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنی جنت کو پکا کروا لیتا۔ یہ یتیموں کو دھکے دینا، ان سے برا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستان رقم کرنا، یہ در حقیقت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ بندہ اصل میں قیامت کا منکر ہے۔ تو یہ قیامت کا منکر گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کافر شخص کو کہا جاتا ہے۔ تو یتیم کا خیال رکھنا یہ مومنوں کی نشانی ہے، اور یتیموں کے ساتھ ظلم کرنا، برا سلوک کرنا یہ مومنوں کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گناہ سے بچنے کی اور یتیم کی کفالت والی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔